پاکستان کی سیاست میں خواتین کا کردار ہمیشہ بہت اہم رہا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر بینظیر بھٹو تک کا نام اور ان کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور حالیہ دور میں مریم نواز جس طرح اپنے خاندان کے تمام مردوں کی جلاوطنی اور جیل میں ہونے کے سبب جس طرح حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، وہ بھی پاکستانی سیاست میں خواتین کا ایک اہم کردار ہے۔ ان تمام خواتین کے ساتھ اکثر فردوس عاشق اعوان کا نام نہ لیا جائے تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ آج کی سٹوری میں آپ کو فردوس عاشق اعوان کے سیاسی کردار کے بارے میں بتاؤں گا۔ فردوس عاشق اعوان نے گنگا رام میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسی اسپتال میں نادار مریضوں کے علاج اور ادویات کے لیے ایک مفت ڈسپنسری بھی قائم کر دی، جو کہ سوشل ورک کے ذریعے ان کا عملی سیاست میں پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں اپنی آبائی علاقے سیالکوٹ سے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر بلدیاتی الیکشن لڑ کر ڈسٹرکٹ کونسلر کی سیٹ حاصل کی۔ 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر ہی انہوں نے اسمبلی میں جگہ بنائی اور قومی اسمبلی کی رکن مقرر ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس وقت کے اسپیکر چودھری امیر حسین کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہی تھا، جو کہ فردوس عاشق اعوان کی سماجی سرگرمیوں سے خوش نہ تھے۔ اس وجہ سے 2007 کے الیکشن کے لیے فردوس عاشق اعوان نے مسلم لیگ کاف کو الوداع کہہ کر لندن جا کر بینظیر بھٹو کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور 2007 کے الیکشن میں چودھری امیر حسین کو بھاری شکست دے کر نہ صرف اسمبلی پہنچی بلکہ وزارت بہبود آبادی، وزارت اطلاعات بھی سنبھالی، اور 2013 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر شکست کھانے کے بعد ان کی چھٹی حص نے ان کو مطلع کر دیا، اور اب ہوا پاکستان تحریک انصاف کی جانب چل رہی ہے، اور انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا، جہاں 2017 میں کچھ عرصے وزارت اطلاعات سنبھالی، اور اس کے بعد ان کو پنجاب کی وزارت اطلاعات کی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ ناظرین، فردوس عاشق اعوان منفرد خصوصیات کی حامل خاتون ہے۔ بے مثال اردو لب و لہجہ کے باعث ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ اگرچہ فردوس عاشق اعوان پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، مگر جب وہ ٹی وی پر آ کر اپنی مشکل اردو میں حکومتی نقطہ نظر بیان کرتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکومتی مخالفین کو ان کا مخاطب کرنے کا انداز ہی مخالفین پر بجلیاں گرا دیتا ہے۔ پھر یہ آتا ہے کہ فردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ بہت اچھی فٹ بال پلیئر بھی ہیں۔ ایک فٹ بال میچ کے افتتاح کے موقع پر جب مہمان خصوصی کے طور پر فردوس عاشق اعوان کو بلایا گیا تو ان کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی فٹ بال کی کک رونالڈو سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، مگر اس تقریب کی کوریج کرنے والے صحافی اس وقت حیران رہ گئے جب فردوس عاشق اعوان نے بال کو کک لگائی اور فٹ بال آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے غائب ہو گیا، اور ان کے کک لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی۔ فردوس عاشق اعوان مارشل آرٹ میں بھی ماہر ہیں، یہ بھی آپ کو کچھ دن پہلے پتہ لگا ہوگا۔ کھیلوں کے شعبے سے منسلک لوگوں نے ان کی کھیلوں سے محبت کو دیکھ کر ان کو بلانا شروع کر دیا۔ مارشل آرٹ کے ایک پروگرام کی افتتاحی تقریب میں جب ان کو کچھ اینٹوں کو توڑنے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اس وقت بھی ہچکچانے کے بجائے ہاتھ مار کر یہ ساری اینٹیں توڑ دیں، جس پر مشہور باکسر عامر خان نے ان کو مریم نواز سے کشتی لڑنے کی دعوت بھی دے ڈالی، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ فردوس عاشق اعوان کے بارے میں ایک اور راز جو کہ کچھ دن پہلے ہی کھلا، ہیوی بائک بھی چلاتی ہیں اور ہیوی بائک کی ڈرائیور بھی ہیں۔ حالیہ دنوں میں جب فردوس عاشق اعوان ریسکیو 1122 کی کسی تقریب میں گئی تو وہاں پر انہوں نے ایک بار پھر ہیوی بائک چلا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ ہیلمٹ پہن کر ہیوی بائک ڈرائیو کی۔ فردوس عاشق اعوان کی ساری سرگرمیاں حکومتی مخالفین کو یہ دعوت دیتی نظر آتی ہیں کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ تو سٹوری کو بہت زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جن کو فردوس عاشق اعوان کی قابلیت اور ان کے ایٹریبیوٹس نہیں پتا، ان کو ضرور بتائیے گا کہ فردوس عاشق اعوان کتنی ٹیلنٹڈ ہیں، اور وہ ہیوی بائک چلانا بھی جانتی ہیں، فٹ بال کو کک مارنا بھی جانتی ہیں، مارشل آرٹ بھی جانتی ہیں۔ یہ تمام کام فردوس عاشق اعوان بخوبی کر سکتی ہیں۔ شیئر کیجیے، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔